اشکالنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھی تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھی تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکست ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ سال میں، شکست ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ سال میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی سر بسجدہ جو میں ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، کبھی سر بسجدہ جو میں ہوا تو زمین سے آنے
لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملے تو کہاں ملے، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملے تو کہاں ملے، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو پردہ نواز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی، نہ خم زلف ایاز میں، نہ غزنبی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم زلف ایاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت کے اندر بادب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد الہ العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کی جمعہ شریف کی حاضری اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ الہ العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائم عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ، قرض داروں کو قرض سے نجات، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما کر اللہ کریم دین متین کا درد، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل اور بزرگان دین کی سیرت کو کردار کو اپنانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سامعین احترام، آج کا جمعہ المبارک اس مہینہ کی مناسبت کے لحاظ سے 17، 18، 19 سفر المظفر کے اندر سیدنا حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مبارک قائم ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اللہ کریم حق سچ بیان کرنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے
اس کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے حدیث مبارکہ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ روایت حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مات ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا۔ آپ کی میت کو، آپ کی جسم مبارک کو اٹھایا گیا، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یعنی جن کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے وہ بھی خاندان رسول سے ہیں، اور جو نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں وہ بھی خاندان رسول سے ہیں۔ نماز جنازہ کی کتنی تکبیریں پڑھائیں؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کبر علیہ اربان، کہ 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھایا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اچانک میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، قبر کے اندر مدفون کیا جاتا ہے، تو اس آیت پڑھنے کی آواز آتی ہے جو میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے مطمئن جان ارجعی لوٹ جا، کہاں لوٹ جا؟ الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ جا۔ حال کیا ہو؟ اللہ فرما رہا ہے راضیتم مرضیہ، تو اللہ سے راضی ہے اور رب ذوالجلال تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ اس جان کو کہا جاتا ہے جس نے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد اب آج کے موضوع کی مناسبت دیکھیں کہ جس طرح نیک لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کا مصداق بنایا ہے، تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار انہی لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ جن کے بارے اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے مطمئن جان اپنے رب کے بارگاہ میں لوٹ جا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے؟ کہاں سے آئے؟ کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان کے اندر غزنوی شہر ہے، اور اس شہر کا جو محلہ جلاب ہے وہاں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور یہ غزنوی وہ شہر ہے کہ مسلمانوں کے دور حکومت کے اندر یہ دارالخلافہ رہا ہے، اور حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی شہر کے باسی اور مکین تھے۔ یہ آپ کا ایک تعارف مختصر سا، کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے؟ امام حیثمی نے المجمع الزوائد کے اندر روایت کو نقل کی ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جل جلالہ امرنی ان ازوج فاطمہ بعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اپنی لخت جگر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح مولا علی سے فرما دو۔ کسی کا نکاح وقت کا بادشاہ کرتا ہے، شہر کا نمبردار کرتا ہے، ماں باپ کرتے ہیں، استاد کرتا ہے، پیر و مرشد کرتا ہے، قربان جامع مولا علی اور سیدہ کائنات دے مقام اور عظمت سے قربان جاؤں
کہ جن کا نکاح کا حکم کرنے والے رب العالمین کی ذات مبارکہ ہے، آسمانوں کے جن کا رشتہ طے ہو رہا ہے، یہ خاندان ہے۔ اور اس خاندان سے حضرت حسن پیدا ہوتے ہیں، پھر آگے خاندان چلتا ہے، حضرت داتا علی حجویری کے دادا جان پھر داتا علی حجویری اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ یعنی آپ کا خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے، یہ مولا علی اور حضرت امام حسن کے خاندان سے، حضور کے خاندان سے آ رہا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ خاندان، یہ مختصر سا تعارف ہے۔ داتا یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو آج آپ کے اصل نام سے لوگ ناواقف، لیکن یہ داتا کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ عام طور پر لوگ اعتراض بھی کر دیتے ہیں، اختلافیات کو کبھی میں بیان نہیں کرتا، لیکن اپنا عقیدہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا، اور داتا کا لفظ کہنے سے شرک نہیں ہو جاتا، یاد رکھنا۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بہت اچھا مولا ہے اور اچھا مددگار ہے۔ جب آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، اپنے امام صاحب کو آپ کہتے ہیں مولانا، اب ادھر اللہ رب العالمین کو بھی مولا کہا اور ادھر اپنے امام صاحب کو بھی، اپنے قاری صاحب کو، اپنے خطیب صاحب کو بھی مولانا کہا، تو یہاں شرک ہونا چاہیے، حالانکہ یہ شرک نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین مولا ہے، اور اللہ نے ہمیں مولانا بنایا ہے، ہم مجازن مولانا ہے، تو بعین ہی حقیقت میں داتا عطا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ اللہ کی عطا سے لوگوں کے اندر وہ بہت کچھ تقسیم فرما رہے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال سمجھیں، اللہ رب العالمین کا نام ہے مومن۔ مومن یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، ایمان دینے والا۔ اب یہی ہم ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں کہ مومنین، بلکہ سارے مومنین، مولانا صاحب کہہ دیتے ہیں سارے مومن بولو سبحان اللہ۔ اب یہاں بھی آسان سی بات ہے، حقیقت میں اللہ رب العالمین مومن ہے، اور ہمیں جو مومن بنایا ہے وہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ تو یہ سادہ سا ایک لفظ تھا جو ایک شبہ تھا، اور اس شبہ کو میں دور کرنا چاہتا تھا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک لقب جو گنج بخش بھی ہے، آپ کو گنج بخش فیض عالم مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، یہ لقب آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ اور اس لقب جو آپ کو ملتا ہے اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے۔ سامر دی قدر اباب سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے مزار پر انوار، آپ دے مزار پر انوار تے سیدنا علی حجویری دے دربار دے تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آئے نے، آپ نے قریب بیٹھ کے اللہ اللہ فرمایا، مجاہدے کیتے نے، عبادتاں کیتیاں نے، ریاضتاں کیتیاں نے۔ کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہاں نے ایک نگاہ اٹھائی تے 90 لاکھ نو حضور دا غلام بنا چھوڑے آئے۔ اے داتا علی حجویری دے مزار پر انوار تے آ کے بیٹھ جانے نے، اللہ اللہ پہ کر دینے، موجادے پہ کر دینے، لیکن جو کچھ ملیا، جو کچھ حاصل کیتا ہے تے جان لگیاں دنیا والے نو پیغام دے گئے، گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملا رہا نما۔ آپ فرما دینے داتا علی حجویری نو کوئی عام اللہ دا مقرب نہ سمجھنا، عام ولی نہ سمجھنا، اے تے او داتا علی حجویری نے جتھے جڑے عام دے بھی سردار نے، جڑے خاصہ دے بھی سردار نے، جدو اے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے الفاظ بولے تے کلندر لاہوری دا بھی گزر ہویا ہے۔ کون کلندر لاہوری؟ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا اے معمول
آپ دی عادت مبارکہ ہے فجر دی نماز اپنے محلے دی مسجد دے اندر نماز ادا نہیں کر دے. فجر دی نماز کتھے ادا کر دے نے؟ اس مقام تے ادا کر دے نے جتے داتا علی حجویری دا مزار بنیا ہے. آپ دے مزار دے قریب آ کے آپ نماز فجر ادا کر دے نے. بلکہ میں اے وی تاریخ دیاں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پاکستان نہیں سی بنانا چاہتے, آپ دو قومی نظریہ دے قائل نہیں سی, آپ دی سوچ نو بدلیا, آپ دے تصور نو بدلیا ہے, او داتا علی حجویری نے بدلیا ہے. آپ دے سوچ نو بدلیا گیا ہے. تے جدو آپ نے اے اشعار بے کے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملان را رونما, تے آپ بھی وجد دے اندر آ گئے. تے آپ نے فرمایا سیدے حجویر مخدوم امم پیر سنجر را حرم سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر را پیر سنجر را حرم. حضرت سلطان باو رحمت اللہ تعالی علیہ بولے فرماندے نے اب کامل مرشد ایسا ہوئے. بول دیں سبحان اللہ. کامل مرشد ایسا ہوئے تے جڑا دھوبی وانگو چھٹے نال نگاہ دے وہ پاک کریں دا نا سجی صابن گھتے میلنو کر دے دا چیٹا نہ اندر میلنو رکھے ایسا مرشد ہووے باہو جڑا بچ نگاہ دے رکھے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اقبال نے بھی سلام پیش کیا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ایک نگاہ سے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں, جب وہ بھی آتے ہیں تو داتا علی حجویری کو سلوٹ اور سلام پیش کر کے جاتے ہیں. داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج تو وہاں ڈھول ڈھمکا چلتا ہے اور وہاں عیاشیاں ہو رہی ہیں. آپ کی تعلیمات یہ نہیں ہیں. تاریخ کے اندر کشف المحجوب کے اندر آتا ہے کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باقاعدہ انہوں نے درس نظامی پڑھا, پڑھتے رہے اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ نے یہ مقام اور یہ رتبہ عطا فرمایا. بے شمار کرامات ہیں, اور یاد رکھنا ہم جو اولیاء اللہ کی کرامات کو بیان کرتے ہیں ایسے بیان نہیں کرتے, بلکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق, کہ اللہ کے ولیوں کی کرامتیں حق ہوتی ہیں.
اور کرامتوں کا ذکر قرآن کے اندر بھی آیا ہے اور میرے آقا کے فرامین کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن یاد رکھنا بابی وقار، ایک دنیاوی بادشاہ ہوتا ہے اور ایک درویش بادشاہ ہوتا ہے۔ دنیاوی وہ اللہ کے لیے زندگی نہیں گزارتا، لیکن جو درویش ہوتا ہے دینی بادشاہ، وہ اپنی ساری زندگی وہ اللہ کے لیے اور دین کے لیے گزار دیتا ہے۔ لیکن جب دنیا سے دونوں چلے جاتے ہیں، جو دنیا کے لیے زندگی گزارتا ہے اس کا نام ہی مٹ جاتا ہے، اور جو دین کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے، ہزاروں سال گزر جاتے ہیں پھر بھی ان کے لبوں پہ اسی کا نام رہتا ہے۔ اس کی مثال سامعین ذکر رباب لاہور شہر کے اندر داخل ہونا، دریائے راوی دے کنارے تے ایک مزار ملے گا، ایک قبر ملے گی جو مقبرہ جہانگیر دے نال جنوں یاد کیتا جانا ہے۔ اے او وقت دا بادشاہ ہے جس نے حکمرانی کی ہے، ہندوستان دا بادشاہ رہا ہے، جڑا اپنی مسند تے بیٹھ کے فیصلے کردا ہے، اودی بیوی اودے پیچھے ہونی ہے، اگر فیصلہ پسند نہ آئے وہ فیصلہ تبدیل کر لینا ہے۔ اے وقت دا بادشاہ اے وقت گزار کے دنیا تو چلا جانا ہے۔ آج تسی لاہور دی سرزمین دے اندر جا کے نظارہ کر لو، آج لاہور دی سرزمین دے جا کے ویکھ لو نا، دریائے راوی دے اودے قبر تے مزارے، شاید قبر دا نام بھی ان قریب مٹ جائے گا۔ اتھے جاؤ گے نا کوئی قرآن دی تلاوت کرن والا نہیں ملے گا، کوئی تلاوت کرن والا، کوئی تسبیح و تحلیل کرن والا نہیں ملے گا، کوئی اتھے نماز ادا کرن والا، کوئی فاتحہ کرن والا نہیں ملے گا۔ اتھے تاش کھیلن والے دیاں ٹولیاں مل جان گیاں، اتھے بھنگیاں تے چرسیاں دے ماجرے مل جان گے، گروہ مل جان گے، لیکن دوستان گرامی اے دنیا دا بادشاہ جو زندگی گزار کے گیا ہے، ایک قدم اگے چلے گا دریائے راوی کراس کرے گا، اتھے تنوں ایک چٹا جیا گنبد نظر آئے گا، اس شہر دے پرندے بھی دسن گے اے بابا ہوئے یعنی زندگی گزاریے اللہ دی رضا واسطے گزاریے، محمد مصطفیٰ واسطے گزاریے۔ ہزار سال گزرن والا، ہزار سال گزرن والا ہے، لیکن جس دور دے اندر چلے جاؤ، صبح چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، بارش دے اندر چلے جاؤ، عید دا موقع ہوئے چلے جاؤ، رات دے اندر چلے جاؤ، دن دے اندر چلے جاؤ، تبتے دوپہری چلے جاؤ، اتے ہجوم عاشقہ نظر آئے گا، اللہ اللہ کرن والے لوگ نظر آئیں گے، کیونکہ جنہ عشقی نمازاں پڑھیاں، جنہ عشقی نمازاں پڑھیاں، او موت کلوں نہ ڈر دے، شک ہووی تاں جا کے تک لے، قبراں تے ڈیوے بل دے، میاں صاحب فرماندے نے ولی اللہ دے مردے نہیں، ہزار سال گزر گیا گزرن والا، لیکن حال میں رش رہندا ہے، حال میں لوگ یاد کردے نے، فرماندے نے ولی اللہ دے مردے نہیں، تے کر دے پردہ کی ہویا او جے دنیا تو تے ڈر گئے نال خاموشی، حضور دادا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے
اس طرح وقت گزاریا اللہ دی یاد اندر ویلا گزاریا ہے اج 950 سال گزر گیا ہے تے دنیا یاد پہ کر دی ہے آؤ میرے دوستو تے بھائیو ایک دن داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیٹھے نے اللہ لا پہ کر دینے تے وقت دے آپ دا دور ہے آپ دا ویلا ہے ایک ہندوؤں دی بارات پہ گزر دی ہے بارات والے پوچھتے نے بابا اسی راستہ بھول گئے ہیں اسی اپنی منزل تے جانا ہے اسی اپنے مقام تے جانا ہے سنو راستہ دکھا دے حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولیاں دی زبان کھلی ہے اللہ دے پیارے دی زبان کھلی ہے فرمایا بارات والے ہو راستہ پوچھ رہے ہو راستہ تانوں دس دیواں یا اپنے مقام تے پہنچا دیواں کہندے نے حضور اگر تسی اپنے مقام تے سنو پہنچا دیو تے اسی تہاڈا شکریہ ادا کریں گے اسی بارات دے نال جا رہے ہاں تانوں کھانا بھی پیش کریں گے نذرانہ بھی پیش کریں گے حضور داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اپنی اکھاں بند کرو اپنی اکھاں بند کر دینا تے ایک چالاک بولدا ہے کہندا ہے نا انج نہ ہوے اکھاں بند کرو تے بابا تھوڑے جیباں بھی صاف کر دے لٹ کے لے جاوے ایک بولیا نہیں اتنا سونا چہرہ ہے اے لٹن والا نہیں اے تے لگدا ہے اے تے بہت کچھ عطا کرن والا ہے حضور داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اپنی اکھاں نو بند کر لو اپنی اکھاں بند کر دینے اپنا تعلق رب دے نال جوڑے آئے جڑے ساری زندگی رب دے نال تے گزار دینے نا رب دے نال گزار دینے رب دی رضا تے راضی رہندے نے پھر جدو رب نو منانا چاہندے نے رب من لیندا ہے عرض کیتی مولا ایک کہندے نے سانو راستے تے پہنچا دے مقام تے پہنچا دے اللہ رحمت دا دروازہ کھول دے اکھاں بند کیتیاں نے فرمایا اکھاں کھولو جدو اکھاں کھول دے نے سامنے اللہ دا گھر کعبہ پہ نظر آندا ہے حیران ہو گئے نے عرض کردے نے بابا کتھے لے کے آ گیا ہے یہ تے کعبہ اللہ دا گھر آ گیا ہے فرمایا تسی کیا سی سنو توڑ پہنچا دو میں توڑ پہنچا چھوڑے آئے تے پھر آپ دے دل دے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ کلمہ آقا کریم علیہ السلام دے شہر دے اندر جا کے پڑھا دیاں تے پھر اکھاں نو فرمایا بند کر لو او بارات ہندوؤں دی اپنی اکھاں بند کر دینے حضور داتا علی حجویری نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کتھو کتھے لے کے آ رہا ہاں سونیا کرم فرما دو تے جدو اکھاں بند کی دیاں آپ نے فرمایا اکھاں نو کھولو اکھاں کھول دونے سامنے مدینہ مصطفیٰ دا نظر پہ آندا ہے پھر کیوں نہ کہیے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے جڑے جڑے چاندے ہو ساڑا مقدر جاگ جائے تے سانو مدینے دا دیدار نصیب ہو جائے اوہی میرے نال پڑھے میرے نال مل کے پڑھنا ہے بلندی پہ اپنا بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے محمدی کا روزہ قریب آ گیا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے محمدی کا روزہ قریب آ گیا ہے نہ گھبرا اے مریض دل نہ گھبرا اے مریض عشق نصیر یہ کوچے حبیب آ گیا ہے اکھاں کھولیاں سامنے میرے آقا دا روزہ نظر آیا تے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کر دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کتھوں لے آئے کتھے لے کے آیا ہاں سونیا میں چاہتا ہاں ایتھے انہوں کلمہ نصیب ہو جائے تے آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ اگر کلمہ نصیب نہ ہویا تے میں نو تانے دین گے میں نو کی کہن گے آپ عرض کر دینے یا رسول
رسول اللہ اگر تو نے ان کا مقدر نہ بدلا، اگر تو نے ان کا مقدر نہ بدلا، گر تو نے ان کا مقدر نہ بدلا، بتا دے گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جدو میرے آقا دے نال رابطہ فرمایا ہے تے عرض کیتا ہے تے فوراً ہندوؤں دی سوری برات تے کلمہ جاری ہو جانا ہے تے زبان حال دے نال پڑھ دینے لا کلمہ پڑھ دیاں گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا، اس کلمے دی بنیاد تے تو میں مسلمان ہویا، یہ سب تو افضل ذکر ہے تے مل کے ذکر کرنا ہے لا الہ الا اللہ حق لا اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھی لا الہ الا اللہ حق لا الہ اتھے کملی والا آوے گا، ساڑے ستے باغ جگاوے گا، اتھے کملی والا آوے گا، ساڑے ستے لے کے جگاوے گا، ساڑے سارے عیب چھپاوے گا، پڑھیے الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق گزاری، اور ان بزرگان دین میں سے ایک حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کو تقریباً 950 سال ہو گیا ہے، بس ربط اللہ کے ساتھ رکھا، 950 سال کے بعد دنیاوی حکمران ہزاروں کی تعداد میں آئے، ان کا نام مٹ گیا، لیکن صرف ربط اللہ کے ساتھ رکھا اور اللہ کی یاد کو دل میں بسایا۔ 950 سال گزرنے کے بعد بھی یہ نہیں کہ صرف عرس مبارک میں جاؤ تو رش ہوتا ہے، جس وقت بھی جاؤ گے تمہیں ہجوم عاشقہ نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھنی چاہیے کہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ رکھا۔ عزیزان گرامی،